يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں روزوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پیش خدمت ہے جس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ فدیے کا مسئلہ کہ روزے کے عوض میں ایک رقم زکوٰۃ کے حقدار کو دے دی جائے، وہ اس روزے کا فدیہ کہلاتا ہے۔ اس کے کچھ اہم مسائل پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے ایک لفظی غلطی کہ اکثر ساتھی جب اس کے تعلق سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو وہ کفارے کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ کفارہ نہیں ہے، یہ فدیہ ہے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا، مثلا بیوی سے ملاقات قصدن کر لی، صحبت ہو گئی، تو اب اس صورت میں اس کو اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور کفارے میں، جرمانے میں اس کو 60 روزے 60 کنٹینیو 60 روزے ایک ساتھ رکھنے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا وہ 5 دن جس میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے کنٹینیو اس کو 60 روزے جرمانے کے طور پر رکھنا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کا احترام نہ کیا اس پر کفارہ لازم ہو گیا، تو وہ 60 روزے ایک ساتھ رکھنا، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کفارہ۔ اور فدیہ وہ اس کو کہتے ہیں جو روزے کے بدلے میں رقم دی جاتی ہے، جس کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ پہلی لفظی غلطی کو ہم کو حل کرنا ہے کہ یہ کفارہ نہیں ہے، اس کو فدیہ کہا جائے گا۔ فدیہ دینا کب جائز ہوتا ہے، کب روزے کے بدلے میں فدیہ دینا درست ہوگا؟ ایک شخص انتہائی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اب لائف ٹائم اس کی اس بیماری کے ختم ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، وہ بیماری اس کے ساتھ لائف ٹائم رہے گی، تو اب اس کے لیے روزے کا فدیہ دینا جائز ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یا عاجز اس طرح سمجھائے گا کہ 3 شخصوں کے لیے فدیہ دینے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ 3 شخصوں کے روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، شیخ فانی، یعنی ایک بزرگ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے، 80 ایئرز اولڈ، 90 ایئر، اتنے بوڑھے ہو گئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، عمر کے تقاضے سے اتنا ویکنیس اور کمزوری ہو گئی کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور آئندہ بھی جب یہ حال ہے تو ابھی تو ایج اور بڑھے گی، تو آگے بھی حالت بحال ہونے کی کوئی کنڈیشن نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایسے انتہائی بزرگ اور عمر دراز جو کمزور ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، عمر کا تقاضا اب ان کے ساتھ جواب دے رہا ہے، تو اب ایسے شیخ فانی کے لیے روزہ نہ رکھ کر اس کا فدیہ دینا جائز اور درست ہوگا۔ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو ایسا بیمار ہو جائے کہ اس بیماری میں روزہ خطرناک اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بیماری اس کی لائف ٹائم بیماری ہے، اب اس بیماری سے وہ بچ نہیں سکتا ہے، ایسی بیماری ہے، چاہے اس کے بعد کتنے سال نکل جائے اس کی زندگی کے، اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے کوئی چانسز اور امکانات نہیں ہیں، تو ایسے بیمار کے لیے بھی فدیے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ نمبر 3، کہ وہ شخص جس کے روزے باقی تھے اور وہ انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ تینوں کے بدلے میں روزے کے فدیہ دینے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ چل پڑی ہے کہ بس ذرا سا کچھ ہوا، مجھے شوگر ہے، میں اس سال روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھے بیڑی پینی ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، اس کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ شریعت میں یہ 2 آپشن نہیں ہے کہ یا تو روزہ رکھ لو یا تو فدیہ دے دو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس میں مفسرین نے بحث ذکر کی ہے۔ تو بہرحال اس وقت شریعت میں یہ 2 آپشن نہیں ہیں، روزہ رکھنا یہی ضروری ہے، اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ بلا عذر کے، معمولی عذر کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی اہمیت سے غافل ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، کسی مولانا صاحب کے پاس آئے، مولانا صاحب ذرا ادھر آؤ،
حالانکہ ضرورت ان کی ہے. ایک بات مولانا صاحب پوچھنی ہے. کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں کل کا روزہ نہیں رکھ پایا ہوں, ذرا فدیہ دینا ہے. کتنا دینا ہے؟ بھائی پہلے تو یہ معلوم کریں کہ فدیہ دینا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں. ہٹے کٹے آدمی ہے, صحت مند آدمی ہے, تو بس اب ایک عام نظام یہ بن گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو فدیہ دے دیں. بھائی فدیہ دینے کی کنڈیشن کیا ہے؟ شرعن کب فدیہ دینا جائز ہے؟ روزہ نہیں رکھا اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا, یہ نہیں ہے. دو آپشن نہیں ہے, ایک ہی آپشن ہے. جب اس میں معذوری ہو جائے تب جا کر دوسرا آپشن فدیے کا شریعت نے رکھا ہے. اس صورت میں فدیہ دینے کی اجازت اور گنجائش ہو سکتی ہے. اب یہ فدیے کی رقم کتنی ہے اور کس کو دی جائے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک فطرہ ہے. ایک روزے کا فدیہ ایک فطرہ ہے, ایک صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہماری ایک مستقل ویڈیو ہے, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, جس میں صدقۃ الفطر کے بڑے اہم مسائل ہیں اور کتنا صدقہ فطر دینا اس میں مختلف آپشن ہیں. آخری درجے کا آپشن یہ ہے کہ 1.25 کلو کے آس پاس گیہوں جو ہم استعمال کرتے ہیں, وہ گیہوں یا اس کی قیمت ایک فطرہ ہے آخری درجے کا. تو وہی ایک فطرہ ایک روزے کا صدقہ فطر ہے, ایک روزے کا فدیہ ہے. تو اگر کسی نے ایسی مجبوری جو 3 شخص ذکر کیے گئے, اس عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ایک رمضان کا, تو 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے, تو ان کو 30 فدیے اور 30 فدیے کے یعنی 30 فطرے کی رقم 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کے حساب سے 29 یا 30 روزے کے ایک رمضان المبارک کے اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا. تو فدیے کی رقم ایک فطرے کی رقم کے برابر ہے. یہ اہم مسئلہ ہے. اب یہ فدیہ دینا کس کو ہے؟ اس شخص کو ہی دینا ضروری ہے جو مستحق زکات ہے, جو زکات کا حقدار ہے. ایسے ہی شخص کو روزے کا فدیہ دینا جائز اور درست ہوگا. اس تعلق سے آخری مسئلہ پیش خدمت ہے, وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اب لائف ٹائم یہ ایسے ہی رہیں گے, ان کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش ڈاکٹروں کی طرف سے نہیں. ان کے لیے فیصلہ ہو گیا, انہوں نے روزوں کے فدیے دینا بھی شروع کر دیے, اور 1-2 رمضان اس طرح گزر گئے. بہت سارے بیمار اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت لکھے ہوتے ہیں, تو سالوں اس بیماری میں زندگی گزر جاتی ہے. پھر اللہ کی قدرت سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خطرناک بیماری سے شفا دے دی, وہ اچھی کنڈیشن میں آ گئے, وہ بیماری ختم ہو گئی. تو اب جو 2 سال کے روزے کے فدیے 60 فدیے مثلا وہ ادا کر چکے ہیں, تو وہ 60 روزوں کی اب بھی ان کو قضا کرنی پڑے گی. اگر صحت مند ہو گئے تو وہ فدیے سے اب کام نہیں چلے گا, اب بھی ان کو وہ فدیہ ادا کر دینے کے باوجود ان روزوں کی بھی قضا کرنی پڑے گی, اس لیے کہ صحت مند ہو گئے, اب وہ بیماری ختم ہو گئی. وہ جو رقم دی ہے اب وہ نفلی صدقہ بن جائے گا, اب وہ فدیہ نہیں رہے گا, اب وہ نفلی صدقہ بن جائے گا, اور اب ان کو اس 2 مہینے کے روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی. تو ہم اس مسئلے سے ذرا اندازہ لگائیں کہ کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی, فدیہ ادا بھی کر چکے ہیں, پھر بھی اس روزے کی قضا ضروری ہے. تو یہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ نارملی عذر کی وجہ سے بس فدیہ ادا کر دیں اور یہ طے کر دیں کہ گویا شریعت نے 2 آپشن رکھیں, روزہ رکھو یا پیسہ دے دو, تو مالدار تو کبھی روزہ رکھے گا ہی نہیں کہ چلو میرے پاس تو پیسہ ہے, وہ ہر سال فدیہ دے دے گا. تو جو روزے کے فوائد اسلام میں ہیں وہ اس امیر کو کیسے مل پائیں گے؟ تو یہ 2 آپشن نہیں ہے, روزہ ہی ہے. تو آخری مسئلہ یہ ہوا کہ ایسے شخص کو جو بحال ہو گیا, صحت مند ہو گیا, اس کو بھی روزے کی قضا کرنی ہے. وہ جو 2 مہینے کے فدیے اس نے دیے ہیں اب وہ نفلی صدقہ بن جائے گا, اس کی قضا کرنی پڑے گی. اللہ عز و جل اس مسئلے کی باریکی کو, ان مسائل کی باریکی کو سیکھ کر, سمجھ کر, اور رمضان المبارک کے روزوں کی انتہائی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو روزے کا اہتمام نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.